الأمين. اردو پنجابی اللہ دے کرم و فضل نال مولانا انیس الرحمن رحمانی ساڈے ایک عزیز عالم نے انہاں دی محبت اور تساں لوگاں دی الفت اللہ نے توفیق دیتی ہے اپنے قرآن وچوں چند گلاں اس عظیم مسجد کے اندر کہنے دی۔ اللہ ساڈا بیٹھنا گل کرنا تے سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح انسان دے وجود دے اندر ایک ریڈ خون ہوندا ہے، ایک وائٹ سیل ہوندے نے، ایک دے اندر بھی کمی آوے انسان دی زندگی ناکارہ ہو جاندی ہے۔ اسی طرح انسان دی روحانی زندگی دے اندر بھی اللہ نے دو بڑی اہم چیزاں رکھیاں نے۔ اس نو آکھدے ایک نو آکھدے توحید، دوسری نو کہندے سنت۔ جویں ریڈ سیل نو تسی بمنزل توحید دے کر لو، وائٹ نو بمنزل سنت دے کر لو، یہ دوویں چیزاں انسان دی زندگی دے اندر آون گیاں تاں انسان دا کوئی بھی عمل بارگاہ خدا بندی وچ قبول ہوئے گا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دیتی ہے، وہ دعا اس نے اپنے مشکل ٹائم میں دنیا تے مانگ لئی ہے۔ میرے نال اللہ نے گل کیتی ہے، اختباتها، میں اس نو لکا چھڑیا ہے، سنبھلوا چھڑیا ہے، کس دن واسطے؟ قیامت دے دن واسطے۔ اور جڑی دعا من اللہ نے روز محشر دینی ہے شفاعت واسطے، لا یتنالو الا من لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت دا مستحق وہ بندہ ہونا ہے جس نے کدی اللہ نال شرک نہیں کیتا ہونا۔ اس دنان ایک اور حدیث بھی کتاب الحوض دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، مولانا انیس صاحب موجود نے، عالم نے، اور بھی صاحب علم لوگ، صاحب مطالعہ لوگ موجود نے۔ کتاب الحوض دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ایک طرح امتیاز بھی ہے کہ وہ باب دی ابتدا تو احادیث شروع کر دینا، جیڑی انہاں دے نزدیک سب تو اہم حدیث ہوندی ہے وہ باب دی آخر تے لے کے ہوندے ہیں۔ وہ شروع تے نا جیڑی حدیثاں ویسے میں گل کر رہے ہیں، ساڈا اصل تے موضوع حدیث ہے، ایک علمی چیز ہے، سانس تو مستفید ہونا چاہیے۔ پچھو جیڑی حدیثاں لے کے ہوندے نا بڑی مشہور، اللہ نے فرمایا کہ میں روز محشر حوض کوثر تے کھڑا ہوساں، بندے ہوسن، میں اکساں اسے خوابی پچھلیاں حدیثاں اصحاب دے لفظ نال نے اور آخری حدیث امتی دے لفظ نال ہے۔ وہ دا یہ فائدہ ہے کہ کوئی معترض صحابہ تے اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے جیڑا اسے خوابی فرمایا اس تو مراد کون ہے؟ آپ دی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حوض کوثر تے ایسے لوگ آ رہے حسن جنہاں دا سٹائل ڈیزائن تے میری امت اللہ ہونا ہے، اللہ دی طرف حکم ہونا ہے جہنم تو سٹو، میں یا اللہ میری امت۔ اللہ نے فرمانا سونیا انکا لا تدری ما احدثو بعدکا، ہون اتھے تیری سفارش قبول نہیں ہونی، انہا تیرے بعد تیری سنت نو بگاڑ چھڑیا ہے۔ جس طرح مشرک بندہ شفاعت رسول تو محروم ہے، ایسے ہی بدعتی آدمی بھی شفاعت رسول تو محروم ہو گیا۔ اس
صحیح حدیثاں نے دو گے بڑی مشہور حدیثاں ہیں. اسی دے پیش نظر چند منٹ میں گفتگو کرسا کہ سنت دی اہمیت کی ہے. ساڑھے بزرگ ہستی ایک مثال دینے ہوں نے کہ ایک بندہ بازار وچوں ورقہ لے کے نا اچھے تو اچھا ورقہ 10 روپے کا نوٹ اس تے پرنٹ کرنا ہے. وہ ورقہ اور نوٹ دا پرنٹ 50 روپے چنو پہ ہے. کتنے 50 روپے ہن وہ بندہ وہ نوٹ لے کے 10 روپے دا بازار دی کسی دکان تے بھی جاوے تے کسی دکاندار نے نہ ریڑی والے نے نہ بڑے نے اس نو کچھ دینا نہیں. اس آخنا جی پرنٹ بھی اچھا ہے ورقہ بھی اچھا ہے. جواب دینا ورقے تے پرنٹ دی گل نہیں حکومت پاکستان دی مہر دی گل ہے. اتھے بھی جس ویلے رب دے دربار وچ ساڈا عمل جاندا ہے رب پہلے ویدا ہے توحید دی بنیاد نال نال سنت دی مہر ہے کہ کوئی جی سنت دی مہر ہوئے تو پھر اللہ فرماندہ ہے میرے سونے اعلان کا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اور دنیا والے آؤ اور ہوئے زمین دے انسان آؤ تسی اپنے اعمال دے اندر مشقت اٹھا رہے ہو. گرمی دا موسم رات چھوٹی ہے پر صبح دی نماز دے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو جاوے. سردی دی رات رات لمبی ہے پر صبح ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے سویرے سویرے میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں رات دا 2/3 حصہ چلا جاندہ ہے رات دا آخری حصہ شروع ہوندہ ہے اللہ آسمان دنیا تے آکے اعلان فرمان دینے تہجد دا آخری ٹائم جس میں وسیعت سحری دا ٹائم حل من مسترزق فارزق اللہ حل من مستغفر فاغفر اللہ. او انسانوں او سونے آلیا انسانوں میں اللہ اعلان کر رہا سارا دن تم میرے کولو منگتا ہے یا اللہ میں معافی دے دے یا اللہ میری مشکل حل کر دے یا اللہ میں بیماری تو تندرستی دے دے. اس ویلے میری مرضی آوے مننا یا نہ مننا ہن میں اللہ آپ اعلان کرتا ہے او میرے بندے او سونے والے انسان اٹھ کے میرے بوئے تے آ تم منگتا جا میں دیندا جاواں. تو میرے کولو معافی منگدا جا ایک تھرونگا میرے در تے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت والے دن يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ہر شے فنا ہو جانی ہے فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ساری زمین اللہ نے ایک میدان بنا دینا ہے رتی برابر بھی جا اونچی بھی نہیں ہونی. کوئی بندہ گٹھیاں تک اپنے پسینے میں غرق ہونا ہے کوئی گوڑیاں تک ہونا ہے کوئی کمر تک ہونا ہے کوئی گناہ دی وجہ تو سارا پسینے دے اندر ڈوبیا ہونا ہے. اتھے میرے مالک نے اعلان کرنا ہے 7 بندے باہر آ جاؤ 7 بندے پاسے ہو جاؤ. یا اللہ کیوں الگ پیا کرتا ہے اللہ فرماندے نے انہاں نے دنیا تے او عمل کیتے نے میں اپنی محمد دی زبان چو اعلان کروایا ہی صلی اللہ اعلان کروایا ہی جیڑا اے 7 عمل کرے گا میں اتھو ہی انہوں جزا دین لگ جاواں گا. 7واں بندہ کیڑا ہے رجلون ذکر اللہ خالیا
انسان اللہ دی عبادت کر رہا ہے ففاضت عینا اپنے گناہ یاد آندے نے رب دیاں شفقتاں تے مہربانیاں یاد آندیاں نے وہ سوچتا ہے میرے مالک تو جتنا رحیم ہے میں اتنا ہی تیرے دین تو دوراں پر بد بھی تم ان کو جاکیا نہیں اے تیری شان تے تیرا کمال ہے او ایک قطرہ با دیندا ہے میں ساری زندگی دے گناہ معاف کر دینا اللہ فرماندے نے آ جا تنہائی وچ میرے سامنے رونے آلیا اج ساری دنیا دھوپ دے کراونا ہے تم میرے عرش دا سایہ لینا یہ کون بندہ ہے یہ صبح صبح اٹھ کے کوئی مشکل بھی نہیں ہے ابھی سردی میں رات ویسے بھی لمبی ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو اپنے صلاۃ الوتر کی نماز تھی وہ اکثر صبح ادا کرتے تھے اس ٹائم بھی حرج کوئی نہیں ہے عشاء کے بعد ادا کرنا آپ نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ آپ اس وقت ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر انسان میں طاقت ہو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قدوری میں فتویٰ ہے کہ جو بندہ صبح اٹھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ صلاۃ الوتر صبح ادا کرے اور جس بندے کے اندر استطاعت نہیں ہے چلو پھر وہ عشاء کے ساتھ اپنی یہ واجب نماز ہے ضروری نماز ہے اس کی تاکہ اس ناغا نہ ہو قضا نہ ہو جائے نماز برکت ترے اعلان اللہ کر رہے ہیں میں اور اپنے گالا رمنا ایک ٹائم ہوئے اسی اللہ کو لمگ دیاں ایک ٹائم ہوئے رب آپ دیندہ پہ ہون دیندہ کیوں پہ آئے کہ بندہ اٹھ گیا اس واسطے کہ رب نو کی کرا راضی کرا اللہ فرماندہ ہے میری رضا دی بنیاد مسئلہ توحید ہے میری رضا دی بنیاد مسئلہ توحید ہے تائیں کہ نماز بچ قیامت والے دن اللہ نے اپنے حق جو سب تو پہلے کڑی چیز پوچھنی ہے نماز تے نماز بچ اللہ نے ایک ایسی صورت مختص کی تھی جس بغیر نماز ہوندی نہیں کڑی صورت ہے فاتحہ فاتحہ دا مقام مرکزی مقام کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ دس رہا ہے میرے بندے یہ نماز خالی ایکسرسائز نہیں ہے ایک عمل ہے اس عمل دا تعلق تیرے وجود نال بھی ہے تیرے نظریے نال بھی ہے جس طرح تو 5 ٹائم حاضری دینی ہے تاکہ تین وقت دی پابندی دا احساس ہوئے ان نال یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ تو اس دا بندہ ہے جس جیا کوئی نہیں ولم یکن لہو کفوا احد اور میں اپنے موضوع نو سمیٹنا صبح صبح ٹائم ہے تسی اپنے معمولات دے اندر بھی چلنا اسی ساڈا تے جٹکا ماحول ہے اوتھے ذرا اپنی روٹین ہوندی ہے سنت اہمیت اللہ بیان کرتے ہوئے فرماندے ان کنتم تحبون اللہ نمازیاں نماز پڑھنے والیا روزے دارا روزہ رکھنے والیا زکات دینے والیا حج کرنے والیا کوئی بھی عمل کری جویں بنیاد توحید ہونی ہے ان عمل دی بنیاد میرے نبی دی سنت ہونی ہے جس ویلے تو میرے نبی دی سنت نو نال لو سے یا اللہ سنت دا کتنا خیال رکھنا ہے اللہ فرماندہ بیک میرا سونا تن دس رہا ہے حضور پاک کون سے آبی آیا ہے مشہور حدیث ہے میرے آقا سے آبی نو دعا یاد کرائیے آخری جملہ ہے وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ صحابی پڑھتا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میرے آقا نے فرمایا نہیں او پڑھنا ہے ایک لفظ بھی تسی تبدیل کر سکتے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک فتوہ لکھیا ہے توجہ کرے ہے من ابتدع فی الاسلام ثم یرا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالتا جیڑا بندہ خلاف سنت کم کر رہا ہے خلاف سنت آپ دے طریقے تو ہٹ کے عمل کر رہا ہے پھر خیال کر رہا ہے میرا اے عمل ٹھیک ہے وہ اے دعویٰ کر رہا ہے استغفر اللہ کہ اللہ دے رسول نے اپنی رسالت دے اندر خیانت کی تھی
اپنی رسالت دے اندر خیانت کیتی ہے. پھر آیت لکھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماندے نے میں اپنا دین مکمل کر دیتا ہے. جیڑا بندہ سنت تو ہٹ کے چلتا ہے پھر اس کو صحیح سمجھتا ہے. ترے گلاں کر رہا ہے. پہلی گل کر رہا ہے اللہ نے رسول استغفر اللہ خائن نے. دوسرا ہویا کرے قرآن دے اندر کوڑ لکھیا ہوا ہے. تیسری گل کر رہا ہے کہ اللہ نے جھوٹ اتاریا ہے. اے امر رسول پاک نہیں دسیا میں تھانوں دسدا پیا. حالانکہ حجۃ الوداع دے موقع تے میرے آقا نے فرمایا اللہم شہد 1 لاکھ تو زیادہ صحابی بھی گواہ ہے, اللہ بھی گواہ ہے, قرآن بھی گواہ ہے, محمد دی زبان بھی گواہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین مکمل ہو گیا ہے. اس کے باوجود کوئی بندہ غیر شرعی چیز نو دین بنا کے دین نال جوڑدا ہے. اللہ فرماندا دنیا تے جویں مرضی چلدا رہے قیامت والے دن میرے گرفت ہونا ہے. یوم تقلب وجوہہم فی النار. قیامت والے دن میں اگ دے اندر انہاں نوں رگڑا دینا ہے. جس ویلے اس بتی نو اگ دے اندر رگڑا لگنا ہے اس کے آخنا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. ہائے افسوس میں قرآن تے حدیث دی توحید و سنت دی گل دے اوتے چلا. پھر اس آپ بولنا ہے. ایک لطیفہ بھی سناتا چلوں. کسی وقت میں ایک امام صاحب تھے, ان کے پیچھے وقت کا حاکم نماز پڑھنے آتا. نماز کے اندر جو قرات ہوتی ہے نا لمبی چھوٹی, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح کی نماز میں اتنی قرات ہونی چاہیے, یعنی عملاً آپ نے بتایا ہے. یعنی صبح کی نماز میں کم از کم 70 آیت ہونی چاہیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے عمل ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی بندے نے سوال کیا کہ آپ نماز لمبی پڑھاتے ہیں. زاد المعاد کی جلد اول میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, بڑی پیاری بات. اکثر پتہ نماز لمبی ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آکھیا ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا توسروا. یہ حدیث سناتے ہیں نا, خوشخبری دو نفرت نہ پاؤ, آسانی کرو تنگی. فَإِنَّ فِي وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. بڑھا بھی ہوندا ہے, کم والا بھی ہوندا ہے. علامہ ابن قیم سے کسی نے سوال کیتا, علامہ صاحب نے جواب دیتا کہ یہ جس ہستی نے حکم دیتا ہے اس کر کے بھی دکھایا ہے. کوئی اس دا عمل ہے کہ سویرے دی نماز جو کم از کم کتنی آیت ہوئے 70 آیت ہوئے یا اس کو اتے 100 آیت ہوئے. ہاں اگر مجبوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال وچ بھی صبح دی 2 رکعتاں پڑھائیاں نے. وہ کوئی نہیں ہو تو مجبوری ہے, ایک پرسکون ماحول ہے. اس کے اندر اگر عمل کرنا ہے تو وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. فرق ہے قیامت والے دن نا بندے نو اللہ نے رگڑا دینا ہے تو بندے آنا یا اللہ وہ میں تھن لطیفہ پہ سنوں گا. وہ حضرت نے صبح دی نماز لمبی کر دیتی, میں گیا تھا ترجمہ کر دیتا ہے, اس تو تھن لطیفہ سمجھ آ جیسی. بادشاہ نے کیا نماز چھوٹی کرو, نماز مختصر کرو. انہوں نے ایک دفعہ جایا کہ جی میں تو سنت کے مطابق کر رہے ہیں, میرا عمل تھے آپ دی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تھے. اس نے کہا نہیں چھوٹی کرو. اگلے دن صبح دی نماز سے بادشاہ آیا نا, حضرت نے پہلی رکعت جو آیت پڑھی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. یا اللہ سی بڑیاں دی مننی ہے, بڑیاں سان گمراہ دیتا ہے. ربنا آتihim ضعفین من العذاب. یا اللہ انہاں 2 عذاب دے. نماز مکی نا بادشاہ تے جی تھوڑی مرضی کرو, جی تھوڑی. انہاں ایک نماز وچ اگلے سمجھا چھڑیا بھئی قرآن حدیث ساڈی مرضی نال نہیں, اے امر اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی نال ہونا ہے. تے جے بندہ بد عمل ہے مرضی اپنی کر رہا ہے, گل ختم کریے. یوم تقلب وجوہہم فی النار. صرف ترجمہ کر دھیان کرے. یا لیتنا کہ اکسن ہائے افسوس
اللہ دی منیا رسول اللہ دی منیا صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا ربنا آکھن لکسن اے رب ساڈے انا اطعنا سادتنا دین دی گل یہ قرآن و سنت دی نہیں مننی اپنے وڈیریاں دی مننی ہے وکبرانا اپنے وڈیریاں دی من کے فاضلون السبیلا ربنا آتیم ضعفین من العذاب یا اللہ سانوی عذاب تے دی نہیں انہا وڈیریاں نو دورا عذاب دیں جنہ سانوی گمراہ کیتا ہے وَلْعَنُّمْ لَعْنًا كَبِيرًا یا اللہ انہا تے بڑی لعنت کر اللہ فرماندہ ہے اتقوا اللہ اور لوگو تقوی دا معنی ڈرنا بھی ہوندہ ہے تقوی دا معنی بچنا بھی ہوندہ ہے تقوی دا معنی اللہ دے قانون تے چلنا بھی ہوندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اتقوا فتبعونی محمد رسول اللہ دی اتباع کرو محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں تو ڈالو محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ علی توفیق عطا فرمائے